اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنات کا مطلب ہے جھنڈے اے دیگاں ہے روٹی ہے پانی ہے بجلی اے مطلب ہے چنین و چنات ہونا سی تھاندار کو پوچھ کے تو میلاد نہیں نا بنانا ہاں سارا کچھ بھائی پاکستان ہندوستان وہ جو نہ تھے سب کچھ اے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تو انہوں بڑا پریشان کی تو ہونا ہے حکومت بھائی تجھے کیوں تکرار رہے ہیں جی آپ صاحب تو انہوں کی کہنے سے مولی صاحب نہیں آنے اچھا ٹھیک مولی صاحب تے آگئے دہان میں زبان تم لوگ دی اے زبانہ اے تے قبر پتہ لگے گا نا جنہ حضور دیاں تعریفہ نہیں کی تھی اے زبان تے اتھے بولنے کوئی نہیں علامہ عرفان القادری تو اتھے بیٹھے ہیں تے آگ سٹیج تے آؤ میں کہتا رہا سٹیج تے اس پاس ہو یہ سارا کچھ حضور آئے زبانہ جڑیاں غیران دے نعرے لائے نے قبر اس کی کون گیا ہے کونن جے بولی ہوتے زبان کوئی نہ تو پھر آج لے ان کی پناہ
بڑے نعرے لائے 70 سال اور حضور دا نعرہ لاؤ ڈوک پٹھان تو ہے تو ٹول پلازے تو منڈے نعرے لاندے آئے وہ ویگن والے ویکھدے نے کی وے میں کہ پترو یہ کچھ ہے جڑا 70 سال دیکھو بھائی وہ تسی جڑے پیچھے کھڑے ہو تسی دوروں آئے ہو کدھروں میں تواڈے نال دور آیا سارے بولو اے نعرہ تے ہن لانا ہے ہاں جی اے نعرہ دنیا تے لگنا ہے میں تواڈے نال بڑیاں ڈاڈیاں بھی گلاں کرنیاں کیونکہ میرا علاقہ جو ہے تانوں تے میں جو مرضی کہنا تسیں چوں بھی نہیں کرنی لاہوری نہیں کرتے تسی تو بالکل ہی نہیں کرنی گل ایک ہوئی ہے وچ حضور نال پیار کرنا ہے کسی دی چمچگیری نہیں کرنی میں اگے گل کرنا جڑی گل اصل کرن والی وچ گل میں کہندا نا وچ ہو رہے او گل وچ ہو رہے دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی بیان فرمایا بھی کنہ کنہ دی زبان حضور واسطے تو آڑے بگوڑ میں سوال نہیں کر رہا کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے مولوی کلیاں جزیاں دے چکر اچ پہ گئے امام احمد رضا پھر قلم توڑیا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اے زمین آسمان کنہ دی وجہ تو کھڑیا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے دنیا میں تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر قیامت کو کیا منظر ہوگا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے میرے آقا مولا نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی میرے آقا نے فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا ختیمهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو قیادت میری ہوگی بن دیکھے تسی لبیک دے نعرے لا رہے ہو تو جب اعلان ہونا ہے قیامت نو بے حضور سے تشریف لے آ رہے ہیں پھر کی منظر ہونا اور میرے آقا نے فرمایا کہ وانا خطیب ہوں اذا انصتوا جس دن ساری دنیا چپ ہوئے گی نا گل میں کراں گا حضور فرماتے گل میں کراں گا وانا شفیع اذا حبسوا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا روک جاؤ بھائی حساب دو حضور فرماتے ہیں شفاعت اس دن میں کراں گا آخری گل شاہ جی تے پیر صاحب بڑی عجیب ہے آج لوگ پتہ نہیں کنہ کنہ دے نعرے لاندے میں نہیں پڑھیا اگر کوئی میں عالم دسے گا تو میں من جاواں گا میں نہیں پڑھیا کسی صحابی کو کسی کافر نے پوچھا ہوئے تسی کون ہو
انہاں اپنی کدی گل ہی نہیں سی کیتی. یہ تو کہتے ہیں سانو منو, ساڑھے نعرے لاؤ. ہاں جی, میں نہیں پڑھیا کسی صحابی کو, کسی نے پوچھا تسی کون ہو, وہ کہتے سن دسو یار جس نبی دا کلمہ پڑھے نے او کون سن. انہاں کدی اپنی گل کیتی کوئی نہیں سی. اتنے جدو اپنا منایا بھائی سانو منو جی سانو منو, انہوں نے کہا تو کون ہے بھائی, حضور کی بات کرو. جب رسول اللہ کو مان لیا جائے گا تو پھر بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے. پہلے حضور کی بات کرو. حضور نے فیصلے جج نہ منن تو کہتے مولوی کی کیا حیثیت, مولوی خادم نے کتا پاک رسول اللہ 2 منن گے 4 منن گے, ہمیں کون جانتا ہے, حضور کی بات کرو. ہاں جی, دریاواں نو بھی تعارف صحابہ نے اے نہیں کرایا اسی کون ہاں, فرمایا جان دے ہو اسی کنہاں دے غلام ہاں. کیوں جی, دریائے دجلہ تے حضرت سعد گئے تے فرمایا پل بنان دا ٹائم کوئی نہیں, پتہ ہے تو انہوں حضور تے دشمن اگے کھڑے پار دریا تو, پل بنان دا ٹائم کوئی نہیں, سانو راہ دے دے. تے دریا کیا جناب جنہاں دا تسی نہ لیا اسی تو انہوں جان دیا. صحابہ اپنی گل کدی نہیں سی کیتی. اے سارا نقصان جو کچھ ہویا نا اج تک لوگاں کیا سانو منو سانو منو سانو منو, اسی کون ہے بھائی, حضور کی بات کرو. جب حضور کی بات ہو جائے گی تو پھر اسامہ بن زید گھوڑے پر چڑھ ہی جائیں گے. اسامہ بن زید پھر گھوڑے ہوتے, میں تھے حضرت جی شاہ جی جڑے سید تسی بیٹھے ہو نا تواڈے نال بھی گل ہے تے پیراں نال بھی گل ہے تو عوام نال تے ویسی گل ہے. اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار سن تے حضرت صدیق اکبر پیدل چل رہے سن نیچے, حضرت عمر بھی نیچے چل رہے سن, عثمان غنی بھی نیچے چل رہے, علی المرتضیٰ بھی نیچے چل رہے, خالد بن ولید بھی نیچے چل رہے, تے غلام تے لونڈی دا پتر گھوڑے ہوتے سوار سی. ایسے اسلام کو ساری دنیا نو ڈر لگدا. انہاں دیاں غنڈہ گردیاں تاں یہ کہندے نے ساڈیاں تے غنڈہ گردیاں مک جانیاں, اوتھے تے اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار ہو جانا ہے. قریش تے ہاشمی پھر نیچے بھی چل رہے سن. جی اے جی جناب ایم این اے صاحب نے, چودھری صاحب نے, ملک صاحب نے, ایتھے گل پھر وچ ہو رہے. ہاں ایتھے پھر گل اکو ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو سارے بولو, اللہ دے بندے ہو سارے بولو, اجے تک تسی تھک گئے ہو. سارا دن بھی میں کل جاگیا, راتی بھی میں آیا 6 بجے, سویرے نماز پڑھ کے 6 بجے میں ستا تے جناب 9 بجے پھر میں اٹھ پیا تواڈے واسطے تیاری کر کے آ گیا. راستے بھی کوئی نہیں ستا, چکوال دے مسئلے چی سارے 3 گھنٹے میں فونت ہی لگا رہا. وہ جڑا مرزائیاں نے 2 مسلمان شہید کیتے ہیں, ہن کی کرنا ہے اسے مسئلے چی سارے علماء نال پیراں نال میری گل ہو رہی, تاریخ لبا کہ یا رسول اللہ ہن کی کرے گی, کی جلوس کرنا ہے, لاہور کی احتجاج کرنا ہے, پاکستان وچ کی کرنا ہے, جمعہ کیویں پڑھانا ہے. تے پھر میں تواڈے کول پہنچا, تھک تسی گئے ہو. ہاں تھکنے والی بات نہیں, ہن تے جاگنا ہے. ہاں تسی تے حب صاحب روٹی بھی پکائی نے انہاں واسطے. اچھا تسی تے روٹی بھی کھانی, میں اپنے گھروں بن کے لے آیا, رستے کھادی, انہاں تے بوجھ نہیں بڑھنا. ہاں جی ویسے میں چکھ لواں گا, یہ مطلب نہیں میں گھروں ساڑھے بڑے کہندے ہیں جے گھروں نہ گاہ کٹورو تو اگے بھی کوئی نہیں پوچھنا. جی اے مینوں اکھاں تے دھوپ لگ رہی تاں میں انہاں نوں کھڑا کیتا. ہاں چھاں جب آ گئی تو پھر میں بیٹھ جاؤ جی, لاؤ جی بیٹھ جاؤ. توجہ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو 70 زخم لگے ہوئے سن, تو آنو تے مینوں تا جی حضور دی خاطر ایک بھی نہ لگیا. 70 زخم لگے ہوئے سن, وہ بھی تلواراں تے تیراں تے نیزیاں دے لگے ہوئے سن. تے حضور دا دفاع کردیاں ہاتھ بھی اڑ گئے سی. حضرت قبلہ پیر صاحب اتنی بات سی نا بھائی تھلے ڈھال گر گئی, میں ایت نہیں کہہ سکتا حضور پیچھے کھڑے سن, اے تو میں بے ادبی سمجھنا, با حضور نال کھڑے سن طلحہ بن عبید اللہ. اتنی گل سی کہندے حضور تھوڑی دیر بہ جاؤ تے میں تھلو ڈھال چامنی لوئے دی, جان تو وڈا بچانا تے فرض کوئی نہیں نا, لیکن طلحہ بن عبید اللہ کیا پھر اساں جانا کس واسطے رکھیاں جی حضور نو کہنا ہے بہ جاؤ. ہاں جی
طلحہ بن عبید اللہ اتنا ہی سی نا میں اڑ کے تے ڈال نہیں چاہیے تے حضور نو عرض نہیں کی تھی حضور تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تیر آ رہے ہیں تواڈے وال فرمایا نا نا اساں جانا رکھیاں کدے واسطے تے ہاتھ اگے انج کر دیتا ہاتھ سارا اڑ گیا تلوار سارا اڑ گیا ہاتھ تیراں نال تے پھر سر بھی پھٹ گیا یہ کہتے ہیں جی ہر ویلے حضور دیاں گلاں کیوں کرتے ہو میں آکھا جی میرا تا جی سر بھی نہ پھٹیا 70 زخم بھی نہ لگے ہاتھ بھی نہ اڑیا اسی اج کیوں گل کر جب ہوش آیا تو ایک کو سوال کیتا اے نہیں کیا کہ جناب میں کو پٹیاں کرو میرا خون بہ جانا ہے میں مر جانا ہے ایک کو سوال کیتا ما فعل رسول اللہ دسو جی حضور دا کیا تو کہا جی حضور تو ٹھیک ہیں فرمایا کلو مصیبت بعد او جلل جدوں حضور ٹھیک ہیں تے جسم نو کی کرنا ہے پھر جان دو جدھر جان کیوں جناب اے گل ہے جس گل نو سمجھنا ہے جس دن امت سمجھ گئی اس دن کفر ڈہ پوے جدوں تک امت اپنیاں جاناں بچاڑیاں میں مولی خادم نو کچھ نہیں ہونا چاہیے ہاں میں نو کچھ نہیں ہونا چاہیے میں نو ہتھکڑی لگ گئی تو پھر تو میں حضرت صاحب دی توہین ہو جانی جی میری پگڑی اتر گئی تو پھر تو توہین ہو جانی طلحہ بن عبید اللہ دی پگڑی اتر جائے پھر خیر ہے صحابہ دی میری پگڑی بڑی قیمتی ہے میں نو جے 2-4 ڈنڈے پولیس والے لا دیتے جیل تو پھر کہنا نہیں